سورہ سجدہ آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، بس آپ اس کے آنے سے شک میں نہ پڑیں، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ان میں یعنی بنی اسرائیل میں ہم نے پیشوا بنائے، یہدون بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جو لوگوں کی پیشوائی کرتے تھے، امامت اور قیادت کرتے تھے اس وقت تک جب تک کہ وہ ثابت قدم رہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات کے اوپر ان کا یقین کامل تھا۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب بھی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، تو کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی کہ کتنی ہی بستیاں اس سے پہلے ہم نے ہلاک کر چھوڑی، اور یہ ان بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات فلا یسمعون، اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، لوگ سننے سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تأکل منه انعامهم وانفسهم، تو کیا انہیں سجائی نہیں دیتا کہ ہم پانی بھرے بادلوں کو ہانک کے لے جاتے ہیں اس چٹیل زمین کی طرف، پھر اس کو کھیتی میں تبدیل کرتے ہیں، اور وہ کھیتی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان اور جانور سب کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم دیکھتے نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن کب آئے گا جس کے بارے میں آپ ہمیں کہتے رہتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو پھر تاریخ بتا دیں۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، آپ انہیں کہیں کہ فیصلے کا دن جب آئے گا تو پھر اس دن کافروں کو ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا، کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دن آئے، ہم عذاب دیکھیں تو پھر اس پہ ایمان لائیں، تو دیکھ کے ایمان لانا نفع نہیں دے گا، اور پھر وہاں تمہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، بس آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، انتظار کریں، وہ بھی انتظار ہی کریں۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ اس میں جو آج کے درس کی پہلی آیت ہے، اس کی تعویل میں میں نے دیکھا کہ ہمارے مفسرین کو بہت اضطراب ہوا، اور درمیان میں جو فقرہ ہے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس میں لقائه میں جو ضمیر مجرور ہے یہ کس کی طرف راجع ہے؟
یعنی اس کے بارے میں آپ شک میں نہ پڑیں یہ کس کی طرف راجع ہے۔ اس میں دو تعویلیں ایسی ہیں کہ جو زیادہ قابل اعتماد نظر آتی ہیں۔ ان میں پہلی یہ ہے کہ اس سے پچھلی جو آیت ہے اس میں یہ بات کہی گئی کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی اس سے پہلی آیت 21 نمبر آیت جو ہے اس میں کہ ہم ان کو اس بڑے عذاب یعنی دوزخ کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں ایک عذاب دیں گے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم، اور پھر آخری جو آیت ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، کہ اس قسم کے جو مجرم ہیں ہم ان سے انتقام لیں گے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کہ آپ اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیں، تو وہ کس کے بارے میں؟ یعنی وہ جو دنیا کا عذاب ہے جو قیامت کے عذاب سے پہلے آنا ہے اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیں، مِن لِقَائِهِ، اس کے آ جانے کے بارے میں شک میں نہ پڑیں۔ اور ایسے نظر آتا ہے کہ سیاق کے حساب سے یہی زیادہ درست ہوگا۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں کفار کا ایک قول تھا، اور وہ یہ کہ ہم یقولون نفترا، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام اس نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، اور پھر آگے ہم ایک بتاتے ہیں کہ یہ میرے اوپر وحی آئی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یوں یہ ہمارے اوپر اس کلام کے ذریعے سے ایک دھونس جماتے ہیں، ہے یہ ان کا اپنا کلام۔ اب وہ انہوں نے اس شد و مد سے، یعنی یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو اس شد و مد سے کیا کہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں ان کو بھی شک گزرنے لگا۔ تو خطاب تو بظاہر واحد ہے، جیسے رسول علیہ السلام سے ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اس کے بارے میں شک میں نہیں ہے، لیکن اس کا رخ جو ہے ان لوگوں کی طرف ہے کہ جو ان کے پروپیگنڈے سے اثر قبول کر کے اس میں شک میں پڑتے ہیں کہ شاید یہ وہی نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے کہ اپنے پاس سے اترتا ہے۔ اس لیے کہ پروپیگنڈا کرنے والے، بات کرنے والے، وہ اسلام کے آنے سے پہلے بہت معتبر قسم کے لوگ تھے، وہ ان کے لیڈر تھے، وہ ان کے رہنما تھے، ان کی باتوں پہ ہی وہ چلتے تھے۔ بس یہ دونوں جو ہیں یہ قرینہ قیاس ہیں، اس کے علاوہ جتنی باتیں اور یعنی اس اضطراب کی کیفیت میں آئی ہیں ان کے اوپر کچھ زیادہ دل جمتا نہیں ہے۔ اب اس آیت کو لیتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس درمیان والے ٹکڑے کو چھوڑ دیں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اور یہ بات قرآن پاک میں اور بھی بہت جگہوں پہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ تو سورہ مائدہ میں کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت ہے، اس تورات میں ہدایت تھی، اس وقت کے لحاظ سے وہ ایک کامل شریعت تھی۔ تو یہاں پہ اس کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے سے یعنی یہ بتانا مطلوب ہے ان لوگوں کو جو اول مخاطبین قرآن ہیں، اور بعد میں آنے والے تو خود بھی اس کو سن لیں گے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی چیز نہیں اترتی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی کتاب اتری، وہ اللہ کے رسول تھے، ان کے اوپر کتاب اتری اللہ کی طرف سے، تو اس کتاب کا اترنا گویا ایک نئی بات تو نہ ہوئی۔ اور پھر اس کتاب کے ذریعے سے کیا ہوا؟ اس کتاب کے ذریعے سے یہ ہوا کہ بنی اسرائیل صدیوں کی غلامی میں تھے، یعنی وہ جو زمانہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ ہوئے مصر میں، پھر ان کے بعد ان کا بھائی بادشاہ ہوا، پھر ان کا بیٹا بادشاہ ہوا، پھر اس کے بعد انقلاب آ گیا۔ تو ان بنی اسرائیل کو قبطیوں نے، جو کہ وہاں کے مقامی لوگ تھے، انہوں نے غلام بنا لیا۔ وہاں سے لے کر فرعونہ مصر کے غالب آنے کے، یعنی 16واں حکمران تھا وہ بادشاہ،
جس کے زمانے میں خروج ہوا بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، اور جو اپنے لاؤ لشکر سمیت تباہ ہو گیا، ریڈ سی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے۔ یعنی وہ پہلا بادشاہ جو تھا فرعونہ کا، اس خاندان کا، اس سے لے کر 16ویں بادشاہ تک یہ زمانہ وہ تھا کہ جب بنی اسرائیل غلام تھے، تو ان کی کیا حالت ہو گئی ہوگی، ان لوگوں کی کیا حالت ہو گئی ہوگی کہ جنہوں نے اتنی بڑی غلامی، اور وہ بھی اتنا جبر اور استبداد اور اتنا ظلم ان کے اوپر ہوتا تھا۔ تو اس غلامی سے ان کا نکلنا اللہ نے بتایا کہ کس کے ذریعے سے مکمل ہوا، کہ رسول آئے اور کتاب لے کے آئے۔ رسول کتاب لے کے آئے تو وہ اس جور اور استبداد سے، اس ظلم اور قہر سے جو قبطیوں نے برپا کر رکھا تھا، اس سے، اس کتاب کے ذریعے سے وہ نکلے۔ اور پھر وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اب کتاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے ساتھ میں ہی بتا دیا گیا فوراً، یعنی یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کوئی تعویذ ٹائپ چیز نہیں ہے کہ ان کے گلے میں لٹکایا تو بس ان کا عروج شروع ہو گیا، ان کی ترقیاں شروع ہو گئیں۔ نہیں، جب یہ کتاب آئی تو اس کتاب کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ابتداءً ایک مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے ثابت قدمی دکھائی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارے رسول کی تعلیمات ہیں۔ تو اس تعلیمات کے اوپر، کتاب کی تعلیمات کے مطابق کتاب کے احکامات کے اوپر عمل کیا، اور جو تکالیف اس میں آئی اس کو برداشت کیا۔ لما صبر، ثابت قدمی دکھائی انہوں نے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا یقین کا عمل تھا آیات کے اوپر، یعنی وہ اس وقت تک پیشوا رہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ ائمہ جو ہے یہ امام کی جمع ہے، اور امام کہتے ہیں اس کو جو قائد اور رہنما ہوتا ہے۔ ہم نے تو نماز کے امام کو امام کہا نا، تو اس کے بعد جو باقی ہیں ان کے علیحدہ سے نام رکھا گیا، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو اصل میں جب مسلمان معاشرہ ہوتا ہے اور اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اس میں وہ امام المسلمین ہوتا ہے، وہ ان کا قائد ہوتا ہے، وہ ان کا پیشوا ہوتا ہے، وہ ان کا رہنما ہوتا ہے، وہ ان کا راہبر ہوتا ہے۔ اور وہ رہبری اور پیشوائی اور امامت کس سے کرتا ہے؟ کتاب کے ذریعے سے۔ اور اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو پھر یہ قوم جو ہے، اس قسم کی جو قوم ہے، یہ پیشوا بنتی ہے کس کی؟ باقی دنیا کے لوگوں کی۔ اور یہی ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ، اس غلامی سے نکلے تو انہوں نے جب کتاب کے اوپر عمل کیا اور ثابت قدمی دکھائی اور آیات کے اوپر یقین رکھا، تو پھر کوئی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے ایسی حکومت بنائی کہ جس کی مثال پوری دنیا کی جو تاریخ ہے اس میں نہیں ملتی، وہ حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم سے 6ویں پشت پہ ہیں، اور حضرت سلیمان جو ہیں وہ 11ویں پشت پہ ہیں، یعنی صرف 7 پشتوں کا فرق ہے۔ یہ علیحدہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے 12 بیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ و ہارون بنی لاوی ہیں، اور وہ جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بنو یہودا ہیں، وہ حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کی اولاد سے۔ تو وہ دنیا کی سب سے بڑی اس وقت کی سلطنت ہوئی، اور کیسے، یعنی اس کتاب کے ذریعے سے انہوں نے کس طرح کی ترقی کی اور کیسے ہوا۔ آپ نے وہ واقعہ تو پڑھا ہی ہے سورہ نمل میں، کہ جو انہوں نے آگے نکلنے کا راستہ بنایا اس ملکہ کے لیے، اس راستے میں انہوں نے اس قسم کی ٹائلیں لگائی ہوئی تھیں، اور ایسا شیشے کا وہ محل تھا کہ اس نے تو اپنے پینچے اوپر کر لیے کہ پانی ہے۔ کشفت لجۃ عن ساقیہا، کشفت عن ساقیہا، اس نے اوپر اٹھا لیا اپنے کپڑوں کو
کہ یہ پانی میں بھیگ جائیں گے، حالانکہ وہ شیشوں کا کمال تھا اور جگہ خشک تھی۔ کہاں وہ ترقی تھی اور کہاں وہ غلامی تھی؟ یہ کس کے ذریعے سے ہوا؟ کتاب کے ذریعے سے، لیکن کتاب کے اوپر عمل کرنا اور ثابت قدمی سے، لمبا صبر اور اس کے اوپر یقین۔ بس یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی مکی صورت ہے، مکہ میں ان لوگوں کو کہ جو بالکل دبائے ہوئے تھے، جو قریش کے سرداروں نے جن کا جینا مشکل کر رکھا تھا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کتاب کے عمل کرنے سے، ثابت قدمی سے یہ کام پہلے ہوا، اب بھی ہوگا، تم ثابت قدم رہو۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور اس کے اوپر یقین رکھو۔ اور وہ پھر ہوا، آپ نے دیکھا، تاریخ تو آپ نے پڑھی ہے کہ مدینہ منورہ میں کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد 100 سال کے اندر 3 براعظموں میں حکومت تھی۔ 100 سال بھی نہیں تھی، 100 سال کہاں تھے وہ، یعنی 50 سال کے بعد 3 براعظموں میں حکومت تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب امیر المومنین تھے تو جنوبی فرانس اور اس سے نیچے فرانس کا سارا علاقہ، شمالی افریقہ سارا، ایشیائی کوچک، اور یہ ملتان تک ان کی قلمرو تھی۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اب یہاں پہ تو یہ بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیل نے اس کے بعد آپس میں اختلاف کیا، تو پھر اللہ ہی فیصلہ کرے گا ان اختلافات کا۔ اور جب یہ اختلاف پیدا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، انہوں نے اس سلطنت کے 2 حصے کر لیے، مشرقی اور مغربی پاکستان والی بات ہے۔ اس کے 2 حصے سلطنت کے کر لیے، ایک کو یہودا کہا، ایک کو اسرائیل کہا۔ تو دشمنوں نے پہلے تو ان کو آپس میں لڑایا، جب اچھی طرح کمزور ہو گئے تو انہوں نے اسرائیل کو ختم کر دیا، اور جب اسرائیل ختم ہو گیا تو یہودا کی تو اتنی طاقت تھی نہیں، اس کے بعد یہودا سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ واقعات آتے ہیں جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی طالوت نے کیا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تو جالوت سے واقعہ تھا، طالوت کو پھر اللہ نے مقرر کیا ان کے اوپر بادشاہ، اور اس نے منظم کیا ان کو۔ اور پھر ان بنی اسرائیل نے، یعنی وہ جو یہودا کی سلطنت تھی، ان کے لوگوں نے حملہ کیا فلسطینیوں پر، اور پھر ان سے اپنا قبلہ بھی واپس لیا، وہ تابوت بھی واپس لیا، اور اپنے قیدیوں کو بھی چھڑایا جو 1 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ تو یہ جو اختلاف تھا یہ کس چیز میں تھا؟ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن میں بنی اسرائیل کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختلاف ہوا۔ پہلے تو تھا نا کہ قانون بھی آیاتنا یوقنون، ہماری آیات کے اوپر ان کا ایمان تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بعد کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ نبی نہیں تھا، وہ ایک جابر حکمران تھا، یعنی اس کی نبوت پہ انہوں نے اعتراض کیا۔ اور جب کتاب کو پس پش ڈالا تو کتاب تو اتنے نسخے ہوتے نہیں تھے، ایسے آج کل کی طرح حفاظت کے انتظام تو ہے نہیں ہے کہ کمپیوٹر میں ہے، چپ میں ہے، موبائل میں ہے، پرنٹنگ پریس میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں اس دنیا میں اس کے نسخے ہیں، ایسی بات تو تھی نہیں۔ چند نسخے ہوتے تھے، اس کو لکھنا کوئی آسان کام تو نہیں، ہاتھ سے لکھتے تھے، کاغذ بھی نہیں ہوتا تھا، کاغذ بھی اسی طرح بناتے تھے۔ تو وہ جب پس پش ڈال دیا، کتاب کی طرف توجہ چھوڑ دی، تو وہ گھروں میں رہ گئی، وہ غائب ہو گئی۔ جب اس کے اوپر ایک زمانہ گزرا تو وہ کاغذ بھی اسی طرح کے تھے، ہم نے تو اس طرح کے کاغذ دیکھے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جب کتاب ختم ہو گئی تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ نے ایک رسول مبعوث کیے، نبی مبعوث کیے عزیر، انہوں نے احیا کیا اس کا دوبارہ رینیسانس، اور کتاب کو دوبارہ لکھا۔ تو جب ان کے پاس وہ کتاب پوری شکل میں آ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی ہستی ہے، یہ کہاں رسول یا نبی کیا چیز ہوتی ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ سورۃ توبہ میں ہم نے پڑھا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔
یہ اور اس قسم کے اختلافات جو کتاب کے بارے میں انہوں نے کیے، عقائد کے بارے میں کیے، یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ کتاب جس قسم کا یقین چاہتی ہے آیات کے اوپر، اگر اس کے مفاہیم میں، اس کے ترجموں میں، اس کی تفسیروں میں اگر آپس میں شدید اختلاف کر دیا جائے جس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہو، تو پھر قوموں کا حشر وہ ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کا ہوا کہ جب حملہ کیا، وہ جو جابر حکمران تھا فلسطینیوں کا، جب اس نے حملہ کیا، ٹیٹوا کے کیا نام تھا اس کا، تو پھر 1,00,000 آدمی اس نے تحقیق کر دی اور 1,00,000 کو قیدی بنا کے لے گیا۔ وہ جو قیدی بنا کے لے گیا اس میں نبی بھی تھے، حضرت دانیال علیہ السلام، بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی قید میں تھے۔ ان کے جو مکاشفات آپ کو عہد نامہ قدیم میں، جو جن کتابوں کا مجموعہ ہے عہد نامہ قدیم، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں جو حضرت دانیال کے مکاشفات ہیں وہ سارے قید کے زمانے کے ہیں، یعنی وہ قید کے، ان کے اوپر جو وحی آئی وہ قید کے زمانے کے، ہم قید تھے۔ تو یہ حال ہوا ان کا جب آپس میں اختلاف ہوا، اور کہا کہ اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ یعنی یہ ایک بہت ہی غضب کی آیت ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے اس کی سے جو عقائد ملنے چاہیے تھے اس کے بارے میں اختلاف کیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، اب یہ قریش سے ہے کہ کیا ان کے لیے یہ چیز رہنمائی اور ہدایت کا سبب نہیں بنی کہ کتنی بستیاں ہلاک ہو گئی اور یہ وہاں پہ چلتے پھرتے ہیں ان بستیوں کے، ان علاقوں میں، یعنی جو اپنے تجارتی سفر میں شمال کو جاتے ہیں تو قوم شعیب کی بستیاں پڑتی ہیں ان کے اس تجارتی راستے پہ، اور تھوڑا آگے جاتے ہیں تو قوم لوط ہے، اور اگر دوسری طرف سے جائیں یعنی مدینہ کو بھی اپنے اس میں لیں، مدینہ شہر سے ہو کے جائیں، تو پھر یہ مدائن صالح جو ہیں ان سے ہو کے گزرتے ہیں۔ ان بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، ہر سال گرمیوں کے موسم میں تجارتی قافلے لے کے جاتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا عرب اقوام کے ساتھ۔ ان کے لیے یہ چیز رہنمائی نہیں بنی، ہدایت نہیں بنی۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے یہ واقعات مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں اس سے پہلے ان کو بتائے جا چکے تھے کہ ان کی ہلاکت کا سبب کیا ہوا، اور جو سبب تھا بنیادی، وہ سبب یہ اختیار کیے ہوئے تھے قریش، اس لیے ان کو کہا کہ یہ تمہارے لیے رہنمائی نہیں بنی۔ ہم نے تمہیں سنایا بھی ہے کہ قوم سمود کیوں ہلاک ہوئی، قوم لوط کیوں ہلاک ہوئی، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا، تم دیکھتے ہو ہلاکت کی بات درست ہے، تو پھر مانو کہ یہ بات ہوئی ان کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون کا یہ نشانیاں طلب کرنے والے کہنے والے کہ معجزے دکھاؤ تو پھر مانیں گے، تو ان کے لیے نشانی ہے نا، یہ جاتے ہیں وہاں پہ تو کیا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ یسمعون ویسے تو سننے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا صرف ایک معنی ہے، ماننے کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، سمجھنے سوچنے کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا ان کے لیے یہ ہدایت کا سبب نہیں بنا؟ یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم پانی بھرے بادلوں کو، یہ بادل تو یہاں پہ لفظ ہے نہیں ہے، لیکن ترجمے میں ہمیں کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ پانی کا وہ جو آنا ہے اس کا سبب بادل ہے، اور یہاں پہ نسوق کا لفظ استعمال ہوا۔ اب نسوق جو ہے یہ کسی، یعنی آپ اس سے دیکھیں کہ جدید عربی میں سائق جو ہیں وہ ڈرائیور کو کہتے ہیں، لوگ سائق کا ویزا لگوا کے جاتے ہیں نا، یہ ڈرائیور ہوتا ہے، تو نسوق اس سے ہے کہ نسوق الماء، ہم پانی کو کھینچ لے آتے ہیں۔ یہ پانی کو کھینچ لے آنا اصل میں وہ پانی بھرے بادل ہیں،
بادلوں میں جہاں بخارات ہوتے ہیں وہیں پہ یہ بات میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ اس میں پانی کے ذرات بھی ہوتے ہیں. سمندروں سے، سمندر میں تو ہر وقت ویوز ہوتی ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو وہ ہوا پانی کے ذرات کو اٹھا لیتی ہے. اس لیے دوسری جگہ پہ ان ہواؤں کو اور ان بادلوں کو حاملہ کہا گیا. سورہ حجر میں ان کے لیے حاملہ کا لفظ استعمال ہوا، ارسلنا ریاح لواقح، کہ ہم نے حاملہ قسم کی، یعنی جن کے پیٹ میں پانی اٹھایا ہوا ہے وہ ہوائیں ہم نے بھیجی. یہاں پہ اسی کے لیے کہا جائے نسوق الماء الی الارض الجرز، ہم پانی کو کھینچ لے آتے ہیں. تو سمجھنے کے لیے اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ پانی بھرے بادلوں کو کھینچ لے آتے ہیں چٹیل میدان کی طرف. فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ. پھر جب یہ پانی برستا ہے تو چٹیل میدان جو ہے وہ کھیتی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ کھیتی کیا چیز ہے کہ جس سے انسان بھی بہرمند ہوتے ہیں کہ اس میں اگر گندم ہے، مکئی ہے، جوار ہے، جو بھی ہے اس کو وہ کھاتے ہیں. اور جو بچ جاتا ہے وہ جانوروں کا چارہ ہے، وہ کھاتے ہیں. پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ ان کو کھاتا ہے. تو یوں اللہ نے ایک اس کے لیے خوراک کا ایک عجیب و غریب سلسلہ قائم کر رکھا. اور بنیاد اس کی کیا بنا کہ اللہ نے وہ پانی بھرے بادل جو ہیں ان کو کھینچ کے وہ لے آیا. تو کیا کہا کہ اس سے تمہیں سمجھ نہیں آتی، کچھ دیکھتے نہیں کہ وہ کتنے تمہارے لیے کیا کچھ کر رہا ہے. افلا یبصرون، یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ یہاں پہ دیکھنا یعنی ان کو ان آیات کی یہ جو نشانیاں ہیں ان کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ آفاق کی نشانیاں ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ فَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے ہیں کہ وہ فیصلے کا دن، فتح فیصلے کو کہتے ہیں، وہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں کہ بھائی قیامت برپا ہوگی، اس دن فیصلہ ہوگا، تو بتائیں نا وہ کب آئے گا. اب یہ کہ قیامت آئے گی، اگر اللہ نے اس کا دن، اس کا وقت، اس کا تعین کسی کو بتایا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئے گی نہیں. دوسری جگہ پہ اس کی ایک اور مثال بھی دی اللہ نے کہ دیکھو جب کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، استقرار حمل ہوتا ہے، کوئی اونٹنی ہے، کوئی گائے ہے، کوئی بھینس ہے یا عورت ہے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ اس کے ہاں بچہ یا بچی ہوگا، لیکن تاریخ کا تو پتہ کسی کو نہیں ہوتا. تاریخ کا پتہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا. ہر ایک کہتا ہے وہ ہوگا. تو بھائی اس کے بارے میں بھی تم سمجھ لو کہ یہ ہوگا، یہ قیامت برپا ہوگی. تاریخ کا پتہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اس ایک کو تو پتہ ہے نا، اس نے وجوہات بتائی ہیں. اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ میں نے اس کو، اس تاریخ کو کہ کب واقع ہوگی، اس کو میں نے مخفی رکھا. اور وہ ایسا یعنی نکرہ کو استعمال کیا کہ کسی کو نہیں پتا ہے. حدیث جبرائیل میں جو مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی موجودگی میں جو مختلف سوال کیے، ان میں آخری یہ تھا کہ قیامت کب برپا ہوگی. حضور نے فرمایا کہ پوچھنے والا جس سے پوچھا گیا اس سے بہتر جانتا ہے. یعنی جبریل کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا، تمہیں مجھ سے بہتر پتہ ہوگا، تو اس کو بھی پتہ کوئی نہیں ہے. جب ان دو کو پتہ نہیں ہے تو کسی کو بھی پتہ نہیں. اس نے کہا میں نے مخفی رکھا ہے اس کو. تو اس کا مخفی ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ ہوگی نہیں، وہ آئے گی. کہا کہ تمہارا کیا کام ہے؟ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم. تم قیامت کا کس لیے پوچھ رہے ہو کہ قیامت ہوگی، دوزخ اور جنت تمہیں نظر آئے گی، میزان تمہیں نظر آئے گا، تو تم مانو گے کہ ہاں ٹھیک ہے جی اب ہم مانتے ہیں، اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. کہا پھر تمہیں فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا، دیکھ کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. جب تم نے دیکھ لیا جنت اور دوزخ کو تو پھر اس کو مانا تو پھر اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا. ماننا تو یہ ہے کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے
کہ اپنے عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے ادراک کو، اپنے استفہام کو استعمال کرو، اپنے اندر کو ٹٹولو، تمہیں نظر آئے گا، اپنے اندر کو دیکھو، تمہیں نظر آئے گا کہ یہ برحق ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ اگر تم اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہو تو پھر تمہارا ایمان تمہیں نفع دے گا۔ یہ ایمان بالغیب ہے، یہ مطلوب ایمان ہے۔ دیکھ کے ایمان لاؤ گے، یا لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، جب فیصلے کا دن آ گیا تو پھر دیکھنے کے بعد ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور یہ کہ وہاں پہ پھر کوئی مہلت بھی نہیں ہوگی، کوئی مہلت نہیں ہے، مہلت ادھر ہی ہے، مہلت ادھر ہی ہے۔ جس کا کھاتے ہو گن کسی اور کے کھاتے، جس کا کھاتے ہو اس کو مانتے ہی نہیں، کوئی بات نہیں، وہ پھر بھی دے رہا ہے، یہ مہلت ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کی طرف رجوع کرو۔ فَأَعْرِضْ عَنْ مُنْتَظِرٍ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، کہا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا کام کر دیا، اب آپ ان کو چھوڑ دیں اور انتظار کریں کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے، وہ بھی انتظار ہی کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد